اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن العاصمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت مسلمانوں میں سے دو انصاف والے گواہ ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر قوم کے دو گواہ بھی کافی ہوں گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اور ہمارا کوئی رشتہ دار بھی ہو تو ہم رعایت کرنے والے نہیں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں، یہ 43ویں آیت مبارکہ ہے۔ میرے پیارو، انسان کو چاہے وہ مقیم ہو چاہے وہ سفر پر ہو، کسی وقت بھی موت پیش آ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کے احکام نازل فرما دیے ہیں، اور وراثت انہی احکامات کے مطابق تقسیم ہوگی۔ ہاں، البتہ انسان کو کچھ اپنے مال میں سے 1/3 حصے میں سے کم اپنے مال کی وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں جب انسان پر موت آئے اور وہ وصیت کرنا چاہے تو اسے چاہیے ہے کہ دو مومنین میں سے دو لوگوں کو اپنا گواہ بنا لے جو حق پر گواہی دینے والے ہوں، اور اگر وہ سفر میں ہو اور مومنین دستیاب نہ ہوں تو پھر کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے، اور ان کی گواہی ایسے ہوگی کہ انہیں مسجد میں بلایا جائے گا جہاں سارے لوگ اکٹھے ہوں، اور اس کے بعد وہ اس بات پر قسم اٹھائیں گے، اور قسم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہیں۔ قسم مخلوق جب بھی قسم اٹھائے گی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کی چاہیں قسم اٹھائیں، لیکن مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی چیز لینے والے نہیں ہیں، کسی طرح کی رشوت، کسی طرح کی اقربا پروری، اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر ہمیں اس کے بدلے میں اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینا پڑے تو ہم اس کی بھی رعایت نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو جائے، کوئی ایسے شواہد مل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس مرنے والے کے رشتہ داروں میں سے، مومنین میں سے دو ایسے لوگ جو حق پر انصاف کرنے والے ہوں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس کا کیا مال تھا
اور وہ کن کی ملکیت کن کی طرف منسوب کرنا چاہتا تھا، کن کو دینا چاہتا تھا، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بھی قسم اٹھا کر کریں گے، اور وہ فیصلہ حق پر ہونا چاہیے میرے پیارو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کے احکام نازل فرمائے، اور وراثت میں کسی طرح کی تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی آدمی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے۔ وصیت اس میں سے وہ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا شخص کہ اس کے پاس مال ہے، وہ کہتا ہے میری اولاد نافرمان ہے، میں اپنا سارا مال مسجد کو دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس نے وارثوں کو محروم کیا۔ وراثت سے کسی کو محروم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ یعنی مرتے ہوئے بھی انسان کو ہمیشہ وہ وصیت کرنی چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر اس سے اعراض کرے گا تو پھر وہ کیا ہے، پھر وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ سے ہمیں وہ اسباق لینے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہماری نجات ہو سکے۔ آمین آمین آمین۔